کہتے؟ یہ تو وہی جاہلیت کی بات ہے. پہلے ہم بتوں کے گرد گھوما کرتے تھے، آج ہم اس پہاڑی کے گرد کیوں گھومیں؟ یعنی اس قدر ان کی تربیت ہوئی. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر کے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. پہلے تو تم بتوں کے لیے وہاں پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کا گرد گھوما کرتے تھے. آج تو تم نے اللہ کے لیے وہاں سعی کرنی ہے، اللہ کے لیے چکر لگانا ہے. یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قوم کے اندر اس قدر تبدیلی کو جو ہے اسے انجام دیا، اس قدر لوگوں کے اندر انقلاب کو برپا کیا کہ جو لوگ در در کے اوپر جھک جانے والے تھے، جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کے ہر کسی کے سامنے اپنا سر جھکانے والے تھے، وہ ایک اللہ کے پجاری بنے. یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کام سر انجام دیا. پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کسی وقت میں کسی دور میں 360 بتوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، 360 بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، وہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کیا ہے، حجر اسود کے پاس پہنچے ہیں، جا کر حجر اسود کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے کالے رنگ والے پتھر، میں جانتا ہوں نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، اللہ کی قسم ہے میں تجھے کبھی بھروسہ نہ دیتا اگر میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بھروسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کی تربیت کی ہے کتاب و حکمت کے ساتھ، انہیں جہالت سے نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں کی طرف لے کے آئے ہیں. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سر انجام دیا ہے. یہ تو ان کے اندر عبادات میں غلطیاں تھیں اور بیت اللہ کا ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے. شرم و حیا اس قدر ان کے اندر سے مٹ چکی تھی، نکل چکی تھی کہ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے، اس قدر بے حیا قوم ہو چکی تھی. یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بے شمار تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور حج کے لیے روانہ کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو لشکر جو لوگ حج پہ جانا تھے انہیں لے کے کھڑے ہیں، آواز دینے والے ہیں اللہ اکبر بھائیو تیار ہو جاؤ اب ہمارا قافلہ چلنے والا ہے. اتنی دیر میں دیکھا ایک اونٹنی کی آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھہر جاتے ہیں. جب یہ اونٹنی قریب آتی ہے دیکھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے. اونٹنی آپ کی ہے. جب سوار کو دیکھا وہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اے علی امیر بن کے آئے ہو یا کوئی قاصد بن کے آئے ہو، پیغام لے کر آئے ہو؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں امیر بن کے نہیں آیا بلکہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کے آیا ہوں. میں سورۃ توبہ کی ابتدائی آیاتیں لے کے آیا ہوں. پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں سفر کرتے ہیں، مکہ میں پہنچتے ہیں. وہاں جا کر جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا، کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، یہ مشرک پلید ہیں، انہیں مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا جا رہا ہے. پھر دوسری بات حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، کہا کہ آج کے بعد کوئی آدمی ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے سے، آپ کے دنیا میں آنے سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو شعور دیا، لوگوں کو عقل دی، لوگوں کو بتایا کہ دین کیا ہے، خرافات کیا ہے، دین کیا ہے، فضول کام کیا ہے، دین کیا ہے، شرک و بدعت کیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے امت اور قوم کو بتایا.
پھر اسی لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے. یقیناً یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا، سب سے بلند و بالا، سب سے برتر جو احسان ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر بھیجنے کا احسان ہے. سب سے بڑا کوئی احسان ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان. یہ تو ان کی عبادات میں غلطیاں تھیں، اخلاقیات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو، کسی کی بیٹیاں نہیں، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی، ان کی صورتحال یہ ہوتی کہ یہ لوگ اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں. اللہ اکبر. امام الانبیاء تشریف لائے، اللہ کے رسول اس کائنات میں مبعوث ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ جو قوم بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی تھی، یہ قوم جو بچیوں کی دشمن تھی، جو بیٹیوں سے نفرت کرنے والی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ یہ لوگ بچیوں کی تربیت کرنے والے بنے. یہ قوم تھا جس نے آ کر کہا تھا کہ جو آدمی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کا نکاح کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا کہ جس طرح آج 2 انگلیاں میں دکھائی دیتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کی. پھر چشم و فلک نے، آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ یہ لوگ بچیوں کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والے بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ، اس نے آواز دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چچا کہہ کے پکارا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو پکڑا اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو پکڑا دیا. جب یہ واپس مدینہ میں پہنچے تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ آگے، ایک طرف حضرت زید رضی اللہ عنہ آئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اس بچی کی تربیت کرنی ہے، اس بچی کو پالنا ہے. جعفر بن طیار کہتے ہیں کہ اس کی پرورش میں نے کرنی ہے. حضرت زید کہتے ہیں اس کی پرورش میں نے کرنی ہے، اپنی بیٹی نہیں، حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، کسی اور کی بیٹی ہے. لیکن جو لوگ بچیوں سے نفرت کرتے تھے، جن کے دلوں میں بچیوں کے لیے نفرت تھی، جو لوگ اس قدر بچیوں کے دشمن تھے، انہیں قتل کرنے کے لیے تیار تھے، وہ لوگ آج آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں کہ اس کی پرورش میں نے کرنی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا کام سر انجام میں نے دینا ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے دینا ہے. جعفر بن طیار کہنے لگے کہ میں نے دینا ہے. کیوں؟ میرے یہ چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی سکی خالہ جو ہے وہ میرے گھر کے اندر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس کی پرورش میں نے کرنی ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے. حضرت زید کہنے لگے میرے بھائی کی بیٹی ہے، اسلامی بھائی کی بیٹی ہے، اس کی تربیت میں نے کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ یہ بچی زیادہ حق رکھتی ہے کہ یہ جعفر کے پاس جائے. کیوں؟ اس کی خالہ جعفر کے گھر میں ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ کن لوگوں کی داستان ہے کہ جو بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے؟ یہ کس نے تبدیلی، انقلاب برپا کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ اس قدر بچیوں سے محبت کرنے والے بنے، اس قدر بچیوں سے پیار کرنے والے بنے. اور اگر اخلاقیات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر اس قدر برائی عام تھی. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، اس عورت کے لیے ذلت تھی، رسوائی تھی، اس عورت کے